any. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 489 سے ہم شروع کریں گے۔ ہم جانیں گے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے جادو ہوا تھا، اور شیطان کی صفت اور شیطان کے جو لشکر ہیں ان کے متعلق جانیں گے، اور جہنم کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور جہنم کی جو گرمی ہے، تپش ہے، اس کی انٹینسٹی اس کے بارے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باتوں سے تو کہا جاتا ہے کہ بس ضرور بول 11 12 13، کیونکہ ابھی وہ مکہ میں آپ کو استعمال کے قابل بنایا نا اللہ نے، 2 بار پانی میں اس کو ڈبا کے ٹھنڈا کیا، ورنہ وہ ہمارے استعمال کے قابل۔ ہم جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ سب کو سب بہت اچھی طرح یاد ہے، نوٹس بھی لیتے ہیں آپ لوگ۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں تکبیرات سے۔ اچھا یہ جو دن ہمارے گزر رہے ہیں یہ کون سے دن ہیں؟ اچھا ہر نماز کے بعد بھی بالکل نہیں بھولیے گا، ہے نا، ہر نماز کے بعد بھی کہیں گے۔ ویسے تو ذکر کرتے ہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کا 13 ذوالحجہ تک۔ اچھا اب ہم نے کچھ پڑھا تھا اس پہ دوزخ پہ نا، کافی ساری حدیثیں پڑھی تھی، تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ موسم کی شدت کا تعلق جہنم سے، یہ بھی آپ نے پڑھا تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ٹھنڈے اوقات میں پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے نا اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ سورج کا زاویہ چینج ہوا تو گرمی ہو گئی نا، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے گرمی کی شدت، جو ہمارا موسم ہوتا ہے گرم۔ اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں، جاڑے یعنی سردی کے موسم میں، اور ایک گرمی میں۔ موسموں کی شدت کا یہی سبب ہے، جب جہنم سانس اندر لیتی ہے تو سخت سردی ہو جاتی ہے، جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے تو سخت گرمی ہو جاتی ہے۔ اور جہنم کا خوف اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جہنم بہت بڑی بلا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے لوگوں نے بتایا، قیامت کے دن جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، یعنی وہ چینز ہوتی ہیں جو گھوڑے کی تو ایک لگام ہوتی ہے، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ فرشتے بھی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام نے جب سے جہنم کو دیکھا ہے اس دن کے بعد سے کبھی نہیں ہنسے، میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے جب سے جہنم کو دیکھا ہے۔ فرشتے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اب ہمیں کیا ہے، عمل کی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم جب بھی دھوپ یا لو لگے ہمیں دنیا میں، تو جہنم کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے کہ جہنم کی گرمی کس طرح کی ہوگی نا، اور بار بار جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت طلب کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ بولے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ سے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں۔ اچھا پھر بخار بھی جہنم کے اثر سے آتا ہے نا، یہ پڑھا تھا ہم نے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے یا جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے آتا ہے۔ اور آپ کو آیتیں بھی ملے گی نا کہ وہ چنگاڑ رہی ہوگی اور جوش مار رہی ہوگی جہنم جو ہے گرمی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کا علاج یہ بتایا کہ اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کیا جائے۔ بعض روایات میں ہم نے کیا پڑھا تھا، صرف پانی کا ذکر ہے
کہ پانی سے بھی ٹھنڈا کیا جائے. پانی کی اچھا پانی کی پٹی سر پر رکھنی چاہیے, وہ ہم رکھتے ہیں نا, گیلے کرتے ہیں, اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ میڈیکیٹڈ پٹی ہے نا, وہ بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں. مرتبہ پرانا کپڑا اور ہمیں ڈھونڈنا نکالنا تو وہ ہینڈی ہوتی ہے, وہ بھی گھر میں ہم باندھنے کے لیے رکھتے ہیں, تو اس کو رکھ لیں. اور پٹی پہ تو باقاعدہ آرٹیکل ہے نا ٹھنڈی پٹی پہ پانی کی, تو زخم پہ بھی لگ جائے تو فوراً آپ اس کو ٹھنڈا پانی مل دیں, پٹی مل دیں, کیونکہ پھر خون نہیں جمتا وہاں پہ نا. تو اس پہ میں نے کہا تھا تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ لیجیے گا انٹرنیٹ پہ, جب بھی ٹائم ملے تو دیکھیں, سب ایک ایک پوائنٹ ہم شیئر کر لیں گے نا, تو ہمیں پتہ چلے کہ کتنی اہمیت ہے. یعنی 1400 سال پہلے ساری بات آپ سسر نے بتا دی نا. تو روئے زمین پر سب سے اچھا پانی کون سا ہے؟ زمزم ہے, پوری روئے زمین پر. اور آپ سب سے فرمایا بھوکے کے لیے کھانا ہے, بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے. بھوکے کے لیے کھانا ہے, مریض کے لیے شفا ہے اور بابرکت ہے. اگر کچھ کھانے کو نہ ہو تو زمزم بھی پی لیا ہے تو وہ طاقت اتنی ہمیں دیر تک کھانا ہے. اچھا سنت میں اچھا آب زمزم کی سنت میں اہمیت یہ ہے کہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آب زمزم سے دھویا گیا تھا. تو کیا کیا تھا کہ فرشتے آئے تھے, انہوں نے آپ کا دل پورا چیرا تھا اور آب زمزم سے اس کو دھویا تھا, صاف کیا تھا. جو جیسے ہمارے یہاں سرجری ہوتی ہے, وہ دنیا کی پہلی سرجری تھی. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم بیمار کے لیے شفا ہے, بھوکے کے لیے کھانا ہے. اچھا بخار اور بیماریوں کے علاج کے لیے زمزم کا استعمال کرنا مسنون ہے. مسنون چیزیں کیا ہوتی ہے؟ جو سنت سے ثابت ہے, جو آپ سب سے نے فرمایا. اچھا ہجامہ بھی آپ کو پتہ ہے نا, ہجامہ کروانا, آپ نے بھی تو کروایا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہجامہ کروانا چاہیے, اور جس کو کہتے ہیں نا پچنے لگوانا, پچنے یعنی کپنگ تھراپی, ٹھیک ہے, اس میں بھی شفا ہے. مطلب یہ چائنیز وغیرہ نہیں, مطلب جو ہم مسلمان کرتے ہیں پڑھ کے دعا کر کے, تو اسے کروانا چاہیے. بیماریوں سے شفا کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ مسنون علاج بھی ضروری ہے. مسنون علاج بھی کریں جو آپ کی سنت سے ثابت ہے, اور علاج بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ دوا اور دعا ساتھ چلتے, دونوں کرنا چاہیے. اسے منع نہیں کیا گیا ہمیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم اور کچھ دیکھ لیتے ہیں, جہنم کے عذاب کچھ اور دیکھ لیتے ہیں ہم, بس تھوڑا سا رہ گیا. تو دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ کمر تک پکڑے گی, کچھ کو ٹخنوں تک پکڑے گی. ٹخنے کیا ہے؟ اینکل تک پکڑے گی. کچھ کو گردن تک پکڑ لے گی. تو کیسے ہوگا؟ یہ اعمال کے مطابق ہوگا, جس کے جیسے اعمال ہوگے ایسے جہنم کی آگ جو ہے انسانوں کو پکڑ لے گی. اور آگ کا ہلکا جو عذاب ہوگا وہ تلوؤں کے نیچے ہوگا. یہ ہمارے نیچے ہے نا, پیروں کے نیچے ہوگا. تلوؤں کے نیچے کیا ہوگا؟ ایک انگارہ ہوگا, اس سے دماغ کھولنے لگے گا. اس کے متعلق ایک حدیث میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی کہ آپ سسم کے چچا ابو طالب, انہوں نے بچپن سے آپ کو بڑا کیا اور بہت آپ کا ساتھ دیتے تھے, اور جب تک وہ زندہ رہے تو کفار مشرکین تھے اور کفار مکہ تھے, سب پہ ایک روب پڑا رہتا تھا. بی بی خدیجہ جب تک حیات تھی اور ابو طالب نا, تو ایک دفعہ ابو طالب کو بھیجا یہ کفار مکہ نے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. آپ سسر نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے, ایک ہاتھ پہ سورج. آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا اسلامیات میں بھی, یہ تو ہمیں رٹی ہوئی چیزیں تو ابھی اور یاد ہو رہی ہے. ریویژن ہو رہا ہے کہ لیکن میں باز نہیں ہوگا. اللہ کا کلام اللہ کے نبی تھے, وہی الہی آتی تھی ان پہ. تو جب ان کی وفات کا وقت ہوا نا, تو یہ بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے تھے, ابو جہل, ابو لہب, حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس. تو آپ سب نے فرمایا کہ چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو آپ کی بخشش ہوگی, کیونکہ پتہ ہے نا جو کلمہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. دوزخ سے بھی نکال دیا جائے گا اعمال کے مطابق, وہاں سے بھی نکالے جائیں گے نا کچھ لوگ, اور رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے. تو ہم یہ میٹھی میٹھی حدیثوں سے, ہم اس کو بند کرتے, آوازیں بتا رہی ہے نا, یہ ٹھیک ہے. اور جو ہے میٹھی میٹھی حدیثوں سے خوش ہو جاتے ہیں, ہاں بھائی دیکھا جائے گا جس دن قیامت ہوگی. سبھی تو کر رہے ہیں نا, تو میں بھی کر لیتی ہوں, کوئی بات نہیں, موسیقی سن لیتے ہیں, پرواہ نہیں کہ کان میں سیسا پگھلایا جائے گا, ہے نا. اور دم کر رہے ہیں تو کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے, تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند ہے نا. موسیقی جو ہے مست کر دیتی نا, ایسے بہت سے کام, مخلوط پارٹیاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ ہے. دیکھیے میں بھی اسی دنیا میں رہتی ہوں, بولنے والا بھی اور سننے والا بھی ہم سب کے گھروں میں ہو رہا ہے. بعض بچے مان لیتے ہیں, بعض جگہ مانا جاتا ہے, بعض جگہ نہیں مانتے, لیکن یہ کہ امر بالمعروف نہیں انیل المنکر کرنا چاہیے, نیکی کا حکم دینا, اور کوشش کرنی چاہیے کم از کم اپنے گھر میں تو کوشش کرنی چاہیے. تو وہ سرداران قریش سارے کھڑے ہوئے تھے, کہنے لگے تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھرے, ابو طالب آپ اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھریں گے, اس طرح کی باتیں کر کے. اور وہ پڑھ نہیں سکے, ان کو پڑھنے نہیں دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے کیا ہے تو ان کا کیا معاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا ان کو آگ کے جوتے پہنا دیے گئے جیسے تلوے میں نا, اور اس سے جو ہے یہ ایسا عذاب ہوتا ہے کہ جیسے ہانڈی چولہے پہ پھت پھت کرتی ہے, پھت پھت کرتا ہے, اس طرح کا وہ ہوگا. صرف یہ نچلے درجے کا حساب ہے. ہانڈی میں گوشت کا کھولنا, پانی کا ابلنا ہوتا ہے, جیسے گوشت کھولتا ہے اور پانی ہوتا ہے. جب سر پر ابلتا پانی ڈالا ہوگا, سر پہ ڈالا جائے گا تو وہ پیٹ تک پہنچے گا اور وہ ہر وہ چیز کاٹ ڈالے گا, یعنی اندر آنتے جگر گردہ کلیجہ وہ سب کاٹ ڈالے گا, اندر تک جائے گا آنتے وغیرہ, یہاں تک کہ پیٹ کے اندر کی چیزوں کو گلاتا ہوا باہر پیروں کے راستے پانی باہر نکلے گا. یہ اس طرح کا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے کہ جہنم میں سانپ اور بچھو ہوں گے جو ایک بار ڈس لیں تو 40 سال اس کا زہر محسوس کریں. اور وہاں کے 40 سال تو پتہ ہے نا, وہاں کا ایک دن ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو ایسا ڈسے اور زہر محسوس کرے کہ تکلیف سے نہ نکلے, اور پالان کسے گھوڑوں جیسے بچھو ہوں گے, اور سمندروں کی طرح ساحل بھی ہوں گے جس میں بھکتی اونٹوں کی طرح سانپ ہوں گے, اور سیاہ کھچوروں کی طرح بچھو ہوں گے کالے رنگ کے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا کیا کیا؟ بھکتی اونٹوں کی طرح سیاہ سیاہ سانپ ہوں گے. جیسے ہم تو ایک پتلا سا سانپ جا رہا تو اس سے ڈر جاتے ہیں, بڑا ہوتا ہے نا, وہ تو اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. بھکتی اونٹوں کی طرح کے سائز کے ہوں گے, اور بچھو چھوٹا سا یہاں بھی بچھو ہوتا ہے نا, اس سے بھی ہم ڈر جاتے ہیں, زہریلا ہوتا ہے. تو وہاں جو بھی بچھو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کھچروں کی, جو میول ہوتا ہے گدھے اور گھوڑے کے بیچ میں کا جانور, اس کی طرح. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ ہمیں بچا لیں. اللہم لا تجلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بتائے گا. جہنم والے عذاب ہلکا کرنے کا سوال کریں گے. یہ جب سب ہوگا نا بچھو اور سانپ, تو ان سے کہا جائے گا کہ ساحل کی طرف جاؤ. وہاں بھی ساحل ہوں گے, سمندر ہوں گے, جہنم میں سب کچھ ہے, پہاڑ بھی ہوں گے. تو ساحل کی طرف جاؤ, کیونکہ یہاں تو پھر تھک گئے عذاب سہ کے, تو شکایت کر رہے ہیں. تو انہیں کہا جائے گا کہ تم ساحل کی طرف جاؤ, تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کو ہونٹوں اور پہلوؤں کے سے پکڑ لیں گے. کہاں سے پکڑیں؟ ہونٹوں سے اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے, اور پھر جہاں جہاں سے اللہ چاہے گا وہاں سے ان کو پکڑ لیں گے. پکڑ لیں گے اور ایسے پکڑیں گے کہ ان کی کھال کو اتار دیں گے, کھال کو چاٹ جائیں گے. جب پکڑیں گے کیڑے مکوڑے تو کیا ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب وہ جہنمی واپس آئیں گے تیزی کے ساتھ اور آگ کی طرف, ابھی آگ میں تھے, وہاں سے شکایت کی تو ان کو کہا ساحلوں پہ چلے جائیں. آگ میں کیا تھے؟ بھکتی اونٹوں کی طرح کے سانپ تھے, بچھو جو تھے وہ کھچروں کی سائز کے تھے. انہوں نے شکایت کی کہ عذاب ہلکا کیا جائے, تو کہا گیا کہ تم ساحل کی طرف چلے جاؤ. وہاں گئے تو کیڑے مکوڑوں نے ان کو پکڑ لیا ہونٹوں سے اور ان کے ٹخنوں سے پکڑ لیا. پھر وہ بھاگے اس طرف, یعنی عذاب ہی عذاب. پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے تیزی کے ساتھ اور آگ کی طرف لپٹیں گے, اور یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی, یہاں تک کہ جب کوئی اپنے جسم کو کھجائے گا تو اتنا کھجائے گا کہ اس کی ہڈی نظر آنے لگے گی. اتنی خارش ہوگی کہ کھجا کھجا کھا کے گوشت کچھ چھیل دیں گے, کھال چھیل دیں گے, گوشت چھیل دیں گے, اور ہڈیاں اندر کی طرف. اس قدر تیز جو ہے خارش ہوگی. اس سے کہا جائے گا کہ اے فلاں, کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف دیا کرتا تھا. ان الذین یؤذون مؤمنین والمؤمنات, یہ آیت آپ واٹس ایپ پہ ڈال دیجیے گا. ان الذین یؤذون مومنین لکھ دینا, یؤذون سے آپ کو اذیت سے مل جائے گی. یؤذون مؤمنین والمؤمنات, جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے تھے. بہت اذیت اٹھائی نا مومنوں نے وہاں پہ. آج بھی چلیں اتنا فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہے, کوئی اوجڑیاں نہیں ڈال رہا ہے ہمارے جسموں پہ, کوئی زمین پہ نہیں گھسیٹا ہے, لیکن یہ کہ باتوں سے تو کہا جاتا ہے کہ بس چلی صبح صبح اسکارف اوڑھ برقع اوڑھ کدھر چل پڑتی ہیں, اور ایک غلطی ہو جائے تو ایسی پکڑ ہوتی. اچھا درس دے رہی ہیں, اچھا درس میں جانے والی ہے, تو پھر ہم تو آپ سے اچھے ہیں, تو ہمیں تو بہت ڈرنا چاہیے. ہمارے اعمال تو بہت اچھے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, بہت اچھے ہونے چاہیے نا. پھر کیا ہوتا ہے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, درس دے رہے ہیں. اور یہ جو بھی وہ آ رہا ہے کہ ان کا کیا عذاب ہے, جو خطیب ہوں گے جو درس دیا کریں گے اور پھر خود نہیں عمل کے, وہ بھی حدیث آ رہی ہے. تو اس لیے بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ ان سے اچھے تو ہمیں, تو ہمیں تو بہت زیادہ, کیونکہ اللہ کا دین ہم پڑھنے جا رہے ہیں, سننے جا رہے ہیں. اور آپ
تو اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ قرآن و حدیث پہ چلا، یہ نہیں لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے کہ اللہ کے دین سے بھی لوگ پیچھے نہ ہٹ جائیں، یہ بھی ڈر ہونا چاہیے۔ تو جو مومن مردوں عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، ناحق الزام تراشی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں، ناحق ان کو دکھ دیتے ہیں، جھوٹے الزام تراشی کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی ڈرنے والی بات ہے کہ ناحق جو ہے الزام تراشی کرنا، عیب لگانا، کسی کے خلاف جو ہے کوئی باتیں کرنا، ناحق ان کو دکھ پہنچانا، الزام لگانا، تو یہ اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مومن کی عزت حرام ہے، مومن کی عزت حرام ہے۔ آخری خطبے میں بھی یہی کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی عزت حرام ہے، اس کو ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے، اس کی عزت سے، اور عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے حرم کعبہ، کعبے کی بہت فضیلت ہے نا، بہت اہمیت ہے نا اللہ کا گھر کی، کہ وہاں سے حج کر کے آتا ہے تو ایسا پاک ہو جیسے گناہوں سے پاک ہے، تو حرم کعبہ سے بڑھ کر بھی انسان کی حرمت ہے اللہ کے ہاں، اپنے گھر خانہ کعبہ سے بڑھ کے کس کی حرمت ہے؟ انسان کی حرمت ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہیے، اس کے تقدس کو نہیں نقصان پہنچانا چاہیے، ایک انسان دوسرے انسان کی عزت سے نہ کھیلے، بہتان تراشی نہیں، الزام تراشی نہیں، ناحق جو ہے اس کو دکھ پہنچانا، یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کی عزت حرام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے منہ آنکھ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، کیسے؟ آنکھ کی کینچیوں سے ان کے منہ کاٹے جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو لیکچر دیتے تھے، داعی اللہ جو دعویٰ کا کام کریں، بیٹھ کے بڑے بڑے درس دے رہے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دے رہے ہیں، تو ان کے منہ جو ہے آنکھ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ تھے، وہ خطیب تھے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت بھی ہے نا کہ یتلون الکتابہ، ہے نا، کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، افلا تعقلون افلا یعقلون، کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کا عذاب۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت میں بھی ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ غیبت کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب آپ کو وہ کرائی گئی معراج، کہ وہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں، تانبے اور پیتل کے ناخن ہیں، اور وہ جو ہے ایسے اپنے منہ اور اپنے جو ہے گلے کو نوچ رہے، کیونکہ دنیا میں بھی لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے نا، غیبت ایسا ہی ہے نا کہ جیسے تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، تو اس طرح وہ جہنم میں بھی وہ یہی کرتے رہیں گے، کہ وہ ان کو اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے منہ اور اپنے گال اور اپنے جو ہے گلے کو نوچ رہے تھے، بڑے بڑے تانبے کے ان کے ناخن تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتا ہے اس کو الٹا لٹکایا جائے گا، اس کی بانچیں جو ہیں چیری جائیں گی اور خون بہ رہا ہوگا۔ تو یعنی کہ جتنا کہا گیا نا، نمازیں بھی کہ میں زیادہ پڑھ لوں تو مجھے ثواب ملے گا، جتنی آپ کو اگر 12 رکعتیں ظہر کی تو 12 ہی پڑھنی، جو بھی سنت سے ثابت ہے وہی کرنا ہے، کوئی بھی چیز نا۔ اب جیسے 11 12 13 کھانے پینے کے دن ہیں تو ہم بیٹھ کے عید کے روزے اور ایام تشریق میں روزے نہیں رکھیں گے، جتنا کہا گیا اتنا، ورنہ وہ بدعت ہو جائے گی، انوویشن ہو جائے گی، اور جو ہے ہر بدعت جو ہے دلالہ ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے آگ میں لے کے جائے گی۔ دین میں ہر نئی چیز جو ہے بدعت ہے، ہر بدعت دلالہ ہے، گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے آگ میں لے جائے گی۔ تو یہ ساری ہماری حدیثیں تھیں دوزخ کے بارے میں، تو الحمدللہ ہم نے کور کر لی۔ اب ہم آپ کے پاس پتہ نہیں کیا نمبر ہے، میرے پاس جو ہے نمبر وہ ہے کہ میرے پاس نمبر آ رہا ہے 489، ٹھیک ہے 489 آپ لوگ نکالیں آج کی حدیث، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں 489 سے۔ یہ پرانی جو لاسٹ رہ گئی تھی بڑی سی ہے، حدثنا سفیان سے دیکھیں ملی، سب لوگ نکالیں، حدثنا سفیان عن الاعمشی، مل گئی نا؟ جی آپ کا کیا نمبر ہے آپ کی کتاب میں؟ ہاں میرے پاس 489 ہے، جی تو ہم شروع کرتے ہیں 489۔ حدثنا علی حدثنا سفیان عن الاعمشی، چلیں آگے سب کے پاس حدیث، ان ابی وائل قال قیل لاسامہ، اچھا ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے کہ کہا کسی نے اسامہ بن زید سے۔ اب اسامہ بن زید کون تھے؟ اسامہ بن زید سے یہ روایت ہے، یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ اب اسامہ بن زید جو ہے
رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول تھے. کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. ان کا نام اسامہ بن زید بن حارثہ بن شرجیل تھا. ٹھیک ہے، یہ میں واٹس ایپ پہ بھیجوں. ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب کیا ہوتی ہے؟ محبت. وہ ان کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب رسول اللہ کا لقب ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. زید بن حارثہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے. آپ کے کہنے پہ انہوں نے مان لیا اور شادی کر لی. یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے زید. اور اسامہ کن کے بیٹے ہیں؟ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. تو بی بی زینب کو ہمیشہ یہ رہا کہ میں ایک قریش کے خاندان سے ہوں، ایک اعلیٰ خاندان سے ہوں، اور یہ غلام ہیں. دونوں بہت اچھے تھے. وہ بھی بڑی متقی پرہیزگار تھی، وہ بھی بڑی متقی پرہیزگار تھی. تو اگر دین پہ ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کا کسی سے مطلب دل مل جائے ہو جائے. تو وہ ان کو ہمیشہ رہتا تھا. تو زید آ کے بتاتے بھی تھے آپ سب کو، شکایت بھی کرتے تھے. تو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ سب نے زید بن حارثہ کو کہا کہ پھر انہوں نے ان کو طلاق دے دی، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو بھیجتے ہیں اپنا پیغام لے کے بی بی زینب کو. اور زینب وہ چلے آج میں بتائی دوں، یہ کہتی نا کہ نکاح آسمان پہ ہوا. تو بھیجتے ہیں ان کو. تو وہ کہتی ہیں میں استخارہ کر لوں گی. تو وہ کیا استخارہ کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری اور جو ہے ان کا نکاح کر دیا. تو وہ ہمیشہ دوسری سوتنوں پہ کہتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمان پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی بڑی تفصیل ہے، جب یہ صورت آئے گی نا تو اس میں بہت سی جو اسلام انہوں نے ان کے یہاں جو روایتیں تھیں، ان کا کلچر تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کہ منہ بولے بیٹے سے شادی نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں. اس رسم کو توڑا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شادی آپ کی کروائی. یہ سب اس کی ہم جب ہماری آیتیں آئیں گی یا ایک دن وہ کر لیں گے، ہم اس آیت کو کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کس کے بیٹے تھے؟ اسامہ بن زید، زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے ان کے بیٹے تھے. اچھا، اب زید کا نام جو ہے قرآن میں ہے، صرف زید کا نام قرآن میں، زید رضی اللہ عنہ کا، کہ زید جب اپنی حاجت پوری کر چکا. کس سے؟ بی بی زینب رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ آیت ضرور دیکھیے گا کہ زید رضی اللہ عنہ کا نام کس صورت میں ہے، کس آیت میں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی لیا ہے کہ اب آپ جو ہے ان کا نکاح آپ سسم کا کروا دیا بی بی زینب سے. تو یہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. ان کی والدہ ام ایمن تھی. ان کی والدہ تھی اسامہ بن زید کی. اسامہ کی والدہ کون تھی؟ ام ایمن تھی، جو کہ آپ کی دائی تھی. یہ آپ سسم کے انتہائی محبوب تھے. کون؟ اسامہ بن زید. اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سسم مجھے اور حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے. حسن رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ سسم کے نواسے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. بٹھاتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. دیکھیے کتنا دین ہے اسلام میں. ہے نہیں کہ غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، سب ایکویلٹی، سب کا اسٹیٹس ایکول ہے. تو دونوں کو گود میں بٹھاتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی. کیا کی؟ اس زمانے میں اسے چوری کر لی. تو لوگوں نے کہا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کرے. کس کی؟ بنو مخزوم کی عورت کی. تو ان کو ہی بھیجا گیا. تو سفارش کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا. لیکن حد کا معاملہ تھا نا، کیونکہ چوری پہ تو ہاتھ کٹتا ہے، معمولی چوری پہ نہیں. اس کی بھی وہ ہے کہ کتنی بڑی چوری پہ، یہ بھی آپ انشاءاللہ کریں گے آیتوں کے ساتھ. تو لیکن حد کا معاملہ تھا، حد لگتی ہے نا، چوری پہ ہاتھ کٹتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے ان کی، اسامہ بن زید کی بات نہ مانے. کوئی کتنا ہی پیارا ہو، کتنا ہی محبوب ہو اللہ کا، اس کے رسول کا، لیکن جہاں گناہ ہوتا ہے تو وہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. اب دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے اور فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو بھی میں یہی کرتا. یہ ہم نے سنا ہے لیکن پوری حدیث کا حوالہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ یہ اس طرح ہوا تھا، کون گیا، کس کو بھیجا گیا. واضح. تو یہ آپ کو اتنے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شام کی طرف ایک غزوے میں امیر مقرر کر کے بھیجا. غزوہ کیا ہے؟ جنگیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، جنگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، تو اس کو امیر مقرر کر کے بھیجا
جبکہ اس غزوے میں عمر رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ تھے، اور اسامہ بن زید کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہو وہی آپ کا لیڈر ہو، ایک چھوٹا بھی اگر اتنی قابلیت رکھتا ہے تو وہ بڑوں سے آگے ہو سکتا ہے۔ امامت میں بھی اگر اس کا قرآن بڑوں سے اس نے زیادہ پڑھا ہوا ہے، یہ ساری آپ پڑھتی جائیں گی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ، تو امامت میں بھی اگر چھوٹا بچہ جو ہے وہ سارے بڑے بڑے جتنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں، اس کا قرآن زیادہ اچھا ہے، زیادہ اس نے پڑھا ہوا ہے زیادہ، تو وہ امامت کرے گا۔ تو حضرت عمر بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں، تو اس غزوے میں ان کو کیا بنایا تھا؟ امیر مقرر کیا تھا، سب سے ان کو ہیڈ بنایا تھا، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ یہ گر پڑے اور پریشانی پر زخم آیا، اور پریشانی نہیں پیشانی، ایک دفعہ یہ گر پڑے اور پیشانی پر زخم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا منہ دھلا دیں۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میرے بچے تھوڑی ہیں، میں نے کبھی منہ تھوڑی دھلایا تو بہت چھوٹی تھی نا، میرے تو بچے نہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا منہ کیسے دھلاتے، میں نے تھوڑی منہ دھلا۔ تو لیکن جب ان سے نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منہ دھلا دیا اور ان کو بہلانے لگے۔ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ گر گیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو بحث مباحثے نہیں کرنا چاہیے، کون ہاسپٹل لے جائے، کون منہ دھلائے، کون مرہم پٹی کرے، جلدی سے اٹھ کے اگر اگلا منع بھی کر رہا ہے نا تو اس وقت بحث مباحثے کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اٹھ جائے، آپ اٹھ جائیں، چلی جائیں، فلشنگ ہاسپٹل کتنا دور، اللہ نہ کرے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے، گھر میں ہے نا، چلی جائیں، پٹی کر دیں، بینڈیج کر دیں، فرسٹ ایڈ تو ہوتا ہے یہ گھر میں نا۔ تو آپ سسم نے کچھ نہیں کہا کہ تو میرے بھی تو مطلب کچھ نہیں کہا، وہ بھی اٹھ کے چلے، جلدی سے ان کا منہ دھلا دیا اور ان کا منہ دھلاتے رہے اور ان کو صاف کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے، تو آپ لوگ خوب زیور پہنے، لیکن کوئی بھی آپ کی زینت غیر مرد نہ دیکھے، ٹھیک ہے نا، اپنے محرم کے لیے پہنے، اپنے گھر میں پہنے، اپنے شوہر کو خوش کرے، اور میچنگ جویلری پہن لیا، یہ بھی ہے، ساس نے دی ہوگی، ماں نے دی ہوگی، سب چھوڑے ہسبینڈ نے بھی تو دلائی ہوگی، کچھ تو دلایا ہوگا نا، وہ آپ پہن کے ان کو خوش کر، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ چھوڑیں، زید کو سمجھا رہے ہیں اسامہ کو کہ اب کیا ہے، تم لڑکی تو نہیں ہو، لڑکے ہو کھڑے ہو جاؤ، تو اس طرح بہلانا چاہیے، بچوں کی دلجوئی ایسے کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق دیکھیں، انک لعلی خلق عظیم، بچوں سے دیکھیں، بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے، راستے میں بچے ملتے تھے کہیں تو پہلے السلام علیکم، ہم کہیں گے کہ مجھے سلام کرے، میں اس کو فون کروں، بچے ہیں وہ مجھے کیوں نہیں کال کر رہے ہیں، ہے نا، تو یہ ہے، تو بچے کو پہلے سلام کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوکے، یہ مدینہ میں 54 ہجری میں 75 سال کی عمر میں فوت ہوئی، ان کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینے میں ہوئی، 54 ہجری تھی۔ ہجری آپ سمجھتے ہیں نا، جو کیسے ہجری مقرر کی گئی تھی، ہجری کیلنڈر، جب آپ وسلم کی ہجرت ہوئی تو سب کا اس میں اتفاق تھا، سارے صحابہ کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، اور اس طرح سے ہجری کیلنڈر وہ مقرر ہوا تھا۔ چلیں اب ان کی حدیث پڑھتے ہیں جو یہ روایت کرتے ہیں، کلیئر؟ اسامہ بن زید بن حارثہ، ٹھیک ہے۔ تو حدثنا علی حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل قال قیل لاسامہ لو اتیت فلان فکلمتہ، اچھا، ہم فکلمتہ قال انکم لترون انی لا اکلمہ اسمعکم انی اکلمہ فی السر دون افتح بابا لا اکون اولا من فتحہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عویہ نے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، کہا کسی نے اسامہ بن زید سے کہا تم فلاں فلاں صاحب یعنی حضرت عثمان کے پاس جاؤ تو اچھا ہے، ان سے گفتگو کرو اور یہ فساد دبانے کی تدبیریں کریں۔ انہوں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں؟ میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولنا، میں یہ نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اصل میں یہ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اسامہ بن زید جو زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ٹھیک ہے، تو اسامہ بن زید جو ہے ان سے لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جاؤ؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے
کہ انہوں نے ولید بن عقبہ کو حاکم بنا دیا تھا کہیں کا. یہ اس عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہو رہی ہے. کب کی بات ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہو رہی ہے. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر تھے، ان کی وفات کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ان کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. آپ کو اور بھی جگہ روایتوں سے پتہ چلے گا اور ہسٹری اسلامک ہسٹری میں بھی پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے رشتہ داروں کو جو ہے نا منصب دے دیا کرتے تھے. جو بھی رشتہ دار ہوتے تھے ان کو پوسٹ دے دیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ بھلائی اور خیر خواہی پہلے رشتہ داروں سے کرتے ہیں نا تو آپ کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک قرابت داری رشتہ داری کا اور ایک جو آپ نے نیکی کی نا اس کا. اس سے کیوں کہا جاتا ہے پہلے زکوٰۃ اپنے گھر میں دیکھیں، خیرات صدقات اپنے گھر کے غریبوں کو دیکھیں نا، اپنے رشتہ داروں کو، کیونکہ اس میں آپ کو 2 اجر ہے. تو یہاں اس حدیث میں کیا ہوا کہ لوگوں نے اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، اور کیا کریں، کیونکہ انہوں نے ولید بن عقبہ کو حاکم بنا دیا تھا. تو لوگوں کو پسند نہیں تھا، لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ. تو اور ان سے گفتگو کرو، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جائیے، ان سے بات چیت کیجیے اور جو ہے اس چیز کو دبانے کی تدبیر کریں کہ اس کو حاکم نہ بنایا جائے جو اس کو بنا دیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ زید بن حارث جو ہے، اسامہ بن زید جو ہے، زید بن حارث ان کے والد تھے، سوری اسامہ بن. تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اگر تمہارے سامنے بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان سے تنہائی میں بات کرتا ہوں، اکیلے میں گفتگو کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں ان کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو میں اکیلے میں بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اس طرح کہ اگر کوئی فساد کا دروازہ، میں سب سے پہلے فساد کا دروازہ کھولنے والا نہیں بننا چاہتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں. فساد کا دروازہ کیسے کھلتا؟ دیکھیے کوئی بھی بات اگر پبلک میں کی جائے نا تو پھر یہ ہے کہ بات غلط ہو جاتی. ایک تو جو کوئی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بھی انا مجروح ہوتی، عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میں اکیلے میں ان کو سمجھاتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں بات نہیں کرتا ہوں، میں اکیلے میں سمجھاتا ہوں. اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جن لوگوں کو یہ خبر بھی نہیں ہے، اور میں خامخواہ پبلک میں مطلب بول کے اور فساد کا دروازہ کھولوں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کو نہیں سمجھاتا؟ میں ان کو اکیلے میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اب آگے سنیں نا، آگے حدیث میں پڑھتی ہوں کہ اچھا ولا اقول، اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کو فساد کا دروازہ کھولوں. اقول لرجل ان کان علی امیرا انه خیر الناس بعد شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اب یہاں تک سمجھ آ گئی نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اکیلے میں بات کرتا ہوں، پبلک میں نہیں کرتا ہوں. اچھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے فساد کا دروازہ کھولوں، اور میں آج صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ میں خوشامد بھی نہیں کرتا کس کی، کسی حاکم کی، کسی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کسی کی میں خوشامد بھی نہیں کرتا. میں تو ان کو اکیلے میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ جو کوئی تمہارے اوپر حاکم ہو یا سردار ہو تو اس کی خوشامدیں کرنا، اور کیونکہ وہ حاکم ہے ہمارے اوپر تو اس کو یہ کہنا کہ تم سب سے بہتر ہو، ہے نا، سب سے بہتر ہو. اور نہ بھی اور ہم کہیں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے دور میں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی کرسی اس کی تعریف ہے، ہوتا ہے نا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے آپ کے اوپر کوئی اچھا کام، کہیں بھی کسی بھی آرگنائزیشن سروس میں ملتا ہے نا سبق، کسی آرگنائزیشن میں کام کریں، کسی اسکول میں ہے، کسی دفتر میں ہے، کسی آفس میں ہے، اب کسی کی کوئی پوسٹ ہے تو ہم خوش آمدید شروع کر دیں کہ نہیں تو کیونکہ یہ ہمارے اوپر ہے تو یہ ہمارا سردار ہے، ہمارا ہیڈ ہے، ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے کوئی پرنسپل ہے آپ کسی جگہ یا کوئی آپ کی پرنسپل ہے، کوئی بھی ہیڈ ہے تو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے. بھائی انسان ہے، بشری تقاضے، کمزوریاں، بشری غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد بھی نہیں کہتا جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے تو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جو میرے سے اوپر ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہو. ٹھیک ہے، تو قالو وما سمیتہ، تو سب لوگوں نے کہا کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات سنی ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا نا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو یقولو، تو انہوں نے کہا، تو یہ اسامہ کہتے ہیں بن زید، قالا، میں نے سنا، سمیتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
یقولو یجاؤ بالرجل یوم القیامت فیلقا فی النار. کیا ہوگا کہ میں نے آپ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لائیں گے، اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، یہ سنا انہوں نے. فیلقا فی النار فتندلق اقطابہ فی النار، فی النار، پھر اس کی انتریاں پیٹ سے باہر نکل پڑیں گی اور وہ اپنی انتریاں لیے ہوئے چکی کے گدھے کی طرح گھومتا رہے گا. فیدرو کما یدر الحمار براہ، سمجھ گئی نا، حمار کہتے ہیں گدھے کو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنی انتریاں لیے ہوئے چکی کے گدھے کی طرح گھومتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک شخص، یہ مطلب بتا یہ رہے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن لائیں گے، اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، اس کی انتریاں پیٹ سے باہر نکل پڑیں گی اور وہ چونکہ پیٹ سے نکلی ہوئی ہے نا تو وہ اپنی انتریاں لیے ہوئے چکی کے گرد گدھے کی طرح گھومتا رہے گا. ٹھیک ہے. فیجتمع اہل النار علیہ فیقولون، پھر کیا ہوگا، سارے دوزخ والے اس کے پاس اکٹھے ہوں گے، کہیں گے اے فلانو ما شانو کا، کہیں گے ارے فلاں یہ کیا معاملہ ہے نا، تمہارا یہ کیا معاملہ ہے، تو دنیا میں اچھا تھا. الیسا کنت تأمرون بالمعروف وتنہا عن المنکر، تو دنیا میں اچھا تھا، تو ہم کو اچھی بات کا حکم دیتا تھا، ہے نا. یہ بالمعروف ہے، آپ تأمرون بالمعروف ہے، تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، اور وتنہا عن المنکر، اور بری بات سے منع کرتا تھا. سمجھ آئی نا عربی، بری بات سے منع کرتا تھا. قالا وہ کہے گا کنت امرکم بالمعروف ولا آتیہ. اب وہ کیا کہے گا، ان کا کیا جواب دے گا، بے شک میں تم کو اچھی بات کا حکم کرتا پر خود نہ کرتا تھا، اس لیے میرا حال ہے کہ میری پیٹ کی انتریاں باہر ہے اور میں جو چکی کے گرد گول 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 گدھے کی طرح گھوم رہا ہوں، انتریاں لے ہوئے، انتریاں پیٹ سے باہر آ گئی. ٹھیک ہے. اوکے. وہ کہہ رہا ہے وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ رَوَاهُ غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. وہ کہے گا بے شک میں تم کو تو اچھی بات کا حکم کرتا پر خود نہ کرتا، اور تم کو بری بات سے منع کیا کرتا تھا پر خود نہیں کرتا تھا. اچھا، اس حدیث کو گندر نے بھی شعبہ سے، انہوں نے آمش سے روایت کیا. اچھا اب دیکھیں اب جب ہم کسی کے یہاں بھی ہم درس میں جاتے ہیں، کوئی بھی داعی اللہ ہے، دین کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، کوئی بھی اسکالر ہے، جو بھی ہے، تو کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے سن کے آ جانا اللہ رسول کی بات. ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے محلے میں رہ رہا ہے، قریب رہ رہا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ باتیں تو ان کے گھر میں بڑی دین کے چرچے ہیں، بڑے ہر کوئی دائی ہے، ہر کوئی دین کی باتیں کر رہا ہے، اور ان کے اعمال تو ایسے نظر نہیں آ رہے. ہوتا ہے نا ایسا. تو ہمیں تو اچھی بات لے لینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا کیا ہوگا اس کا حال. ابھی بتایا تھا نا کہ خطیب جو ہوں گے جن کے منہ قینچیوں سے کاٹے گئے ہوں گے، جو دنیا میں بڑے بڑے ہزاروں کو اور 3,000 کو، ملین اور بلینز اور ٹریلینز، جو کنونشن بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور لائیو جا رہا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، اور اس کو کتنے لائکس ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا، اور کتنا لوگ سن رہے ہیں. تو یہ خطیب جو ہوں گے ان کے منہ قینچیوں سے اس لیے کاٹے جائیں گے کہ وہ بڑے بڑے لیکچر تو دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اب یہ دوسری سزا کیا بتائی، پہلی سزا تو ہم نے یہ پڑھی، اب دوسری سزا یہ بتائی گئی کہ اسامہ بن زید کیا کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں سمجھاتا ہوں کہ مطلب جو ہے جو جن کو انہوں نے حاکم بنا دیا تھا، کس کو، حاکم ولید بن عقبہ کو، اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، پسند نہیں آیا تھا، کہنے کہ میں ان کو، کیونکہ وہ رشتہ داروں کو منصب دے دیا کرتے، دوسری روایت سے نہ پتہ چلتا ہے، تو میں ان کو اکیلے میں سمجھاتا ہوں، میں لوگوں کے بیچ میں نہیں بولتا ہوں. اور بہت ساری باتیں ساروں کو پتہ بھی نہیں ہوتی نا، تو اگر آپ پبلک میں بولیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ایک فساد کا دروازہ کھول رہے ہیں نا. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دروازہ کھولنے والا میں بنوں. اور جو ہے جب سے میں نے آپ سسم سے یہ سنا ہے کہ جو تمہارے اوپر کوئی امیر ہو، کوئی سردار ہو، تو اس کی تعریف اس لیے نہیں کرو کہ وہ تمہارا سردار ہے، تمہارا بڑا ہے، تمہارا ہیڈ ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے نا، کتنے سبق ہیں اس حدیث میں دیکھے لینے کے لیے نا، کہ ہم بیجا اس کی تعریف نہیں کریں گے کہ بھائی چاہے اس میں وہ خوبی ہو بھی کہ نہ ہو. دوسرا یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لایا جائے گا اور جو ہے یہ دنیا کا خطیب ہوگا، اور اس کی جو ہے انتریاں باہر ہوں گی، پیٹ سے باہر ہوں گی، اور وہ اپنی آنتیں لیے ہوئے جیسے گدھا چکی کے گل گول 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 گھومتا ہے، وہ گھومے گا. تو دوزخ والے اس کو کہیں گے یا فلان کیا تم ہمیں امر بھی، تمہارا کیا حال ہے، ماں شانو کا. آپ حدیث کے الفاظ سنیں، کتنا مزہ آ رہا ہے نا حدیث کے عربک پڑھ کے. ماں شانو کا، یہ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا شان ہے، تمہارا کیا حال ہے، کہ تم وہی نہیں ہو
جو تم ہمیں امر بالمعروف نہیں انل منکر کرتے تھے, نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے, وہ کہے گا ہاں میں وہی تھا, لیکن میں تمہیں حکم دیتا تھا, خود وہ باتیں نہیں, خود اس پہ نیکی پہ عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ حال ہوگا. اب جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ چکی تو دیکھی ہو کہ بیل بھی جوتتے ہیں اس کو, بیل بھی, کیونکہ وہ چکی چل نہیں رہی ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہو اب اپنے ملکوں میں, پاکستان میں, انڈیا میں, تو کیا ہوتا ہے کہ بیل بھی اس کو رسی باندھ دی جاتی ہے اور پھر اس کو بیل چلاتا ہے, تو پھر وہ تیل جو ہوتے ہیں نا, ساری قسم کے تیل جو ہے اس سے پیستے ہوئے گول گول چکی چلتی, گھانی گھانی جس کو بولتے ہیں, گھانی کہتے ہیں نا, کولو کا بیل بھی اسی کو بولتے ہیں کہ وہ گھوم, جی کولو کا بیل ہو, اس سے بھی ہم کہتے ہیں نا کولو کا بیل ہے وہ, تو وہ گول گول بالکل صحیح کہا آپ نے, گول 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 گھومتا ہے اور وہ تیل نکلتا ہے. تو اس طرح گدھا بھی کر رہا ہوتا ہے یہ, تو اس کا حال یہ ہوگا. یہ حدیث کہ یہ ہے, تو یہ واضح ہو گئی. اچھا, اب یہ جو ہے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک کی خیر خواہی کرنی چاہیے. جیسے انہوں نے خیر خواہی کی نا, یہ اسامہ بن زید دیکھیں غلام ہیں, غلام کے بیٹے ہیں اور آپ سسن کے حب ہیں, محبوب ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ خیر خواہی کی, چپکے سے بتاتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی کرنی چاہیے, کیونکہ بڑے بڑے مقام والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عمرہ سے, وزراء سے, پریزیڈنٹ سے, صدر سے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مقام والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اپنے طور پر کام ان کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے, جو کسی عہدے پہ ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہ کام صحیح کر رہا ہوں, اور دوسروں کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہوتا, دوسرے اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو نصیحت جو ہے اسامہ بن زید کی طرح خاموشی سے کرنا چاہیے. اب دیکھیں غلاموں نے کتنی علم حاصل کیا کہ سمجھانے والے, فتویٰ دینے والے بن گئے. اور آپ جتنی بھی حدیثیں پڑھ رہی ہیں تو امام بخاری نے اپنے استادوں سے لیے, اور اکثر ان کے استاد جو ہیں آزاد کردہ غلام ہیں. جو شروع میں آپ پڑھتی ہیں نا کہ فلاں نے کا خالہ فلانوں, تو وہ ان کے استاد ہیں, اور بہت سے اکثریت آزاد کردہ غلام ہیں. تو علم جو ہے انسان کو عروج کی چوٹی پہ, بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. علم سے مقام بہت بڑا ہوتا ہے نا. اور کیا ہے, آیت بھی ہے نا کہ جو اوتوا العلم ان کو درجات ملتے ہیں, جن کو علم دیا جاتا ہے ان کے درجات بڑے ہوتے ہیں. یہ آیت بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ آیت بھی دیکھیے گا, آج جا کے آپ کا ہوم ورک ہے کہ الذین اوتوا العلم درجہ لکھ لیں, الذین اوتوا العلم درجہ, جو علم دیے جاتے ہیں ان کے درجے ہوتے ہیں. تو دوسروں کی نظر میں کیا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے, تو نصیحت خاموشی سے کریں. جیسے اسامہ بن زید نے کیا, کسی کو پبلک میں کہہ کے اس کی عزت نفس مجبور نہیں کرنا ہے, اس کی انا کو مجروح نہیں کرنا ہے. تو اس کی انا کو نہیں جگانا ہے, کس کو جگانا ہے, ضمیر کو جگانا ہے, تاکہ وہ اکیلے میں سمجھانے سے کیا ہوگا کہ وہ نصیحت بھی پکڑ لیتے ہیں بعض لوگ نا, پیار سے سمجھانے سے. اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو کوئی اپنے خاندان میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کی دوستوں میں لوگ آپ کو کسی مقام پہ دیکھتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں آپ میں بصیرت ہے, آپ میں حکمت ہے, تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس بھی فیصلہ لاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں, خاندان میں بھی ہوتے ہیں, گھر میں بھی بھائی بہنوں میں بھی ہوتا ہے, کچھ بڑے بھی ان کے پاس فیصلہ لے کے جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اکثر بتاتی ہوں, میری ایک بیٹی کو بہت حکمت تھی, تو ہم لوگ کبھی بھی پریشان ہوتے فوراً اس سے, تو وہ فوراً لے کے نا ایک حدیث سنا دے گی, ایک وہ قرآن کی آیت اتنا ٹھنڈا کر دے گی کہ نبیوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا, فلاں کے ساتھ بھی. تو علم بہت ضروری ہوتا ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے جب آپ کو کوئی دباؤ ڈال, کوئی آپ کو کہے کہ آپ فیصلہ کریں, تو دباؤ قبول نہ کریں. جیسے اسامہ بن زید نے دباؤ نہیں قبول کیا, انہوں نے کیا کہا, کیا تم سمجھتے نہیں ہو, تم یہ سمجھتے ہو میں نہیں سمجھاتا, میں تو ان کو سرن چھپ کے بھی, اکیلے میں بھی سمجھاتا ہوں. تو پہلے معاملے کی جب آپ کے پاس کوئی کیس آئے تو ہمیں کیا خود تحقیق کریں کہ اور پھر معاملے کو حل کریں, کیونکہ معاملہ جب تک حل نہیں کریں گے نا تو برائیاں ختم نہیں ہوں گی. برائیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی, ہم کسی کے بیچ میں پڑھتے نہیں ہیں, حکمت بھی ہوتی, کر بھی سکتے ہیں, تو برائیوں کو آرام سے اکیلے میں ختم نہیں کرتے ہیں. تو اس کو پہلے تو خود تحقیق کریں کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کریں, معاملے کو حل کریں, ٹھیک ہے, اور اس طرح برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور پھر برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, برائیاں دیکھ کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اب کچھ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے کہ بھئی انہوں نے جو ہے ولید, کیا نام تھا, ولید بن عقبہ کو حاکم بنا دیا ہے نا, ہنسی مذاق کے بجائے انہوں نے اکیلے میں سمجھایا. تو نصیحت کرنا چاہیے, کیونکہ الدین النصیحہ, ایک مسلمان نصیحت لے اور
اس کو قبول بھی کر لے. ایک دوسرا مسلمان نصیحت کرے, نصیحت دے اور نصیحت لے, نصیحت دے تو نصیحت کرنے والا مسلمان اس کو قبول کر لے اور وہ بھی دوسرے کو نصیحت کرے. اچھائی کے لیے کرتے نا, آگ کے عذاب سے بچانے کے لیے. ابھی ہم پڑھنے والے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کو آپ فون کریں گی کہ بھائی آپ نے یہ کیا, تو ہم برا نہیں مانیں گے کیونکہ ہم پڑھنے والے, ہماری تذکیر ہو رہی ہے, ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے نا. قرآن تو آیا ہی تفسیر نفس کے لیے, ہماری اخلاقی تربیت ہوتی ہے, تزکیہ ہوتا ہے. تو اگر نصیحت کریں گے اور تو کیا ہوگا, اگر کسی کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو آخرت کی کامیابی ہے نا. اور سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی, چلے ہیں فیصلے کرنے تو اپنی اصلاح کرنی کہ کہیں یہ غلطی مجھ میں تو نہیں. دیکھیں کتنے سارے سبق ہے نا کہ یہ غلطی میں تو نہیں کر رہی ہوں نا. تو پھر اس کے بعد امر بالمعروف کریں. تو اگر عمل بالمعروف کر رہی ہیں, نیکی کا حکم ہم دے رہے ہیں, میں بھی اور آپ بھی, تو پہلے عمل کریں. اگر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پھر یہ انجام ہوگا کہ ان کے منہ اللہ بچائے, اللہم لا تجلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارے منہ کینچیوں سے ان کے کاٹے جا رہے تھے. خطیب کے جو بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے لیکچر وہ خود نہیں کرتے تھے, اور ایک کو دیکھا کہ وہ چکی کے گرد گرد آنتے پیٹ باہر, پیٹ کی آنتریاں باہر ہے اور گول 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 گھوم رہا ہے اور مسلسل وہ عذاب میں تھا. تو یہ کرنے والے کام ہے. ٹائم کا مجھے اندازہ نہیں, آپ کو مجھے بتائیں گے, ٹھیک ہے. چلیں اب ہم پڑھتے ہیں. ہمارا الحمدللہ کتاب بدء الخلق صحیح بخاری میں آپ کا یہ دوزخ کا جو باب تھا ماشاءاللہ ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے کتاب الوحی بھی کر لی ماشاءاللہ, ہے نا. اور پھر اب آپ لوگ یہ دوزخ کا باب بھی دیکھیں, بیٹھتے ہیں تو قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے نا, قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. سائمہ مجھے آپ ٹائم بتاتی رہیں گی نا, کتنے بجے ختم کریں گے؟ ہاں جی بتائیں. 6 منٹ ہے, جانا ہے آپ کو 2 بجے فوراً. اچھا تو چلو دیکھیں گے جو حدیث رہ جائے پوری کر لیں گے. جی چلیں 10 منٹ اوپر لے لیں گے, 10 منٹ, ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا اس کے بعد اب ہمارا باب شروع ہوتا ہے کہ یہ سارا میں الحمدللہ ہمارا کلیئر ہو گیا نا, ٹھیک ہے اوکے. اچھا دوزخ کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ مالک. مالک مالک وہ امام مالک تو دوسرے جنہوں نے موطا لکھی ہے, انہوں نے موطا لکھی ہے, وہ تو ائمہ کرام میں سے. ٹھیک ہے اچھا, صرف کوئی بات نہیں, غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. صفت یہ محفل تو شرم کی ہے نہیں, میں تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں غلط جواب دے, کیونکہ ہم غلطیوں سے ہی سیکھیں گے نا ایک دوسرے کی. بابو صفت, سب کے پاس یہی ہے, بابو صفت ابلیس و جنودہ, ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان. ہاں نہیں ہے, چلے سنتے جائیں. چلیں باب ہی چھوڑ دیں, ابھی آپ بھیجے بھی نہیں, مل گیا. ہاں چلے چلو آپ لوگ ہاتھوں میں لے لیں تو شروع کرتے ہیں. چلے انہوں نے بھیج دیا, اس کی 3-4 بھیج دیں, میرے خیال 2-3 ہی کر پائیں گے, ٹائم کم ہے. چلیں باب صفت ابلیس و جنودہ, تو ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان. وقالا مجاہد, اور مجاہد نے کہا, ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد والی حدیث پہ آ جائیں, کیونکہ یہ بہت سے ہمارے اس میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ ہم قرآن کی پوری آیتیں لیں گے انشاءاللہ. عظما یہ والی جو حدیث ہے نا صفت ابلیس جنودہ, وہ چیپٹر تو ہم یہی کر رہے ہیں, لیکن اس حدیث میں سارے قرآن کے الفاظ ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ لائے ہیں جس سے ہم آیتیں نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی میں بھی یہی تھا کہ کیا کیا عذاب کے الفاظ ہیں, عذاب کی آیتیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تفصیل میں کریں گے, پوری آیت ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں حدیث نمبر 490, جس میں حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ, ملے گا. ہاں اس کے نیکسٹ والی یہی ہے. قالت سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلے آپ لوگ سن لیں, خالی ہاں آرام سے سن لیں, چلے آج لسنر بن جائیں, ٹھیک ہے. چلے حدیث پھر آ جائے گی آپ کے پاس. ٹھیک. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ہشام, ہم سے ابراہیم موسیٰ نے بیان کیا, کہا ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی, عن ابی عن عائشہ تھا, انہوں نے ہشام سے, انہوں نے اپنے باپ عروہ سے, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, اب عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی, ٹھیک ہے. سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا نا اس کے متعلق حدیث ہے, ٹھیک ہے. سحر سحر سمجھتے ہیں, سحر جادو, سحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹے تو آپ پر جادو کیا گیا, ٹھیک ہے. وقال لیث, اور لیث بن سعد نے کہا,
کتب الیہ ہشام انہ سمعہ ووعاہ عن ابی عن عائشہ، اور لیث بن سعد نے کہا مجھ کو ہشام نے لکھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا اور یاد رکھا، انہوں نے حضرت عائشہ سے، اب عائشہ کیا فرماتی، قالت، کہ انہوں نے کہا، دیکھیں مرد ہو تو قالا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ تو قالت کا آ گیا، تا آ گیا نا قالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتی کانا یخیل الیہ انہ یفعل شیئا وما یفعلہ، ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ ایک کام کر رہے ہیں، ایسا ان کو محسوس ہوتا تھا جادو کے اثر سے کہ وہ ایک کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ واقعی میں اس کو نہ کرتے ہوتے تھے، جادو کا تو اثر ہوتا ہے نا، تو آپ نہ کرتے ہوتے تھے، حتیٰ کانا ذات یوم دعا و دعا، اب آپ دیکھیں دعا کی اور دعا کی، سنیں غور سے، آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا کی، اور اللہ اس جادو کا اثر، یہ کیا دعا کی کہ اللہ اس جادو کا اثر دفع کرے، ٹھیک ہے، دعا و دعا، دعا کی اور دعا کی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دیکھیں اللہ کے رسول دعا و دعا، آپ حدیث کے الفاظ جا کے گھر پہ بھی اس کو دیکھیے گا کہ دعا کی اور دعا کی، ثم قال، ٹھیک ہے، اور پھر فرمانے لگے اشارتی ان اللہ افتانی فیما فیہ شفائی، پھر کہنے لگے عائشہ مجھ کو معلوم ہوا اللہ نے مجھ کو وہ تدبیر بتلا دی جس سے بس میں اچھا ہو جاؤں، کیونکہ بتا رہے ہیں آپ سے اتانی رجو، اب بتا رہے ہیں کس طرح، اتانی رجولانی، میرے پاس دو آدمی آئے، ہوا یہ کہ میرے پاس خواب میں دو شخص آئے، فقعد احدہما عند راسی والآخر عند رجلی، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس خواب میں دو شخص آئے، یعنی فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل، کون تھے وہ دو شخص، آپ سب خواب دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، ایک میرے سرانے بیٹھا، دوسرا پائنتنی پہ، ٹھیک ہے، کہاں بیٹھا، ایک سرانے بیٹھ گیا، دوسرا پیر کی طرف بیٹھ گیا، فقال احدہما للآخری، ٹھیک ہے، یوں گفتگو کرنے لگے کہ ما وجو رجلا، کہ وہ یوں گفتگو کرنے لگے کہ اس شخص کو، یعنی پیغمبر صاحب کو کیا بیماری ہے، پیغمبر صاحب کو کیا بیماری ہے، قالا، دوسرے نے کہا مطبوبن، دوسرے نے کہا اس پر جادو ہے، مطبوبن کیا ہے، جادو ہے، ٹھیک ہے، قالا ومن تبہ، پوچھا کس نے جادو کیا، ٹھیک ہے، یہ دونوں مکالمہ کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آپس میں سوال جواب کر کے بتا رہے ہیں کہ جادو ہوا کیسے ہوا، کس طرح، اچھا، تو وہ پوچھتے ہیں دوسرے نے کہا اس پر جادو ہوا ہے، پوچھا کس نے جادو کیا، تو قالا، دوسرے نے کہا لبید ابن العاصمی، کہ لبید بن عاصم یہودی نے، اس یہودی کا نام کیا تھا، لبید بن عاصم، الف عین صاد میم، لبید بن عاصم، قالا، تو پوچھا فی ماذا، کس چیز میں یہ جادو کیا ہے نا، فی ماذا، کس چیز میں یہ جادو کیا ہے، قالا، دوسرے نے کہا فی مشتن و مشاقتن، دوسرے نے کہا کنگھی اور آپ کے بالوں، کس پہ جادو کیا گیا، کنگھی اور بالوں، فی مشتن و مشاقتن، ٹھیک ہے، کنگھی اور بالوں پر، وجفی طلعت ذکر، اچھا، اور بالوں اور نر کھجور کے خوشے کی پوست میں، نر کھجور ہوتی نا، اس کا جو خوشہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیا گیا ہے، قالا، کہا فائنا ہوا، یہ کہاں رکھا ہوا ہے، یہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، فائنا ہوا، یہ کہاں رکھا ہوا، عربی تو سمجھ آ رہی نا، یہ کہاں رکھا ہے، قالا فی بیری زروانی، کہا، دوسرے نے جواب دیا یہ زروان کے کنویں میں ہے، کہاں پہ ڈال دیا تھا، کنویں میں گاڑ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کنگھی میں تھے، اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا، فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، ثم رجع، جب وہاں سے پلٹے، فقال علی عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہی نہ رجا،
اس کنویں پر درخت ایسے ڈراؤنے تھے، ہی رجا نخلوا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کنویں پر درخت ایسے ڈراؤنے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. اس کنویں پر کیا تھے؟ کیسے ڈراؤنے درخت تھے؟ جیسے شیطانوں کے سر تھے اس کنویں پہ. ٹھیک ہے. فقلت استخرجت ہوں، تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کو یعنی جادو کے سامان کو نکالا کیوں نہیں؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ما انا فقط شفانی اللہ وخشیت ان یشیرا ذالک علی الناس شرا ثم دفنت البیر. کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کہا نا کہ آپ نے اس کو نکالا جادو کے ساتھ، تو فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو تو اللہ نے اچھا کر دیا، شفانی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اچھا، فقط شفانی اللہ، مجھے تو اللہ نے اچھا کر دیا. اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا کروں، کیونکہ وہ نکال بتا دیتے نام عاصم کا تو کیا ہوتا، لوگ اس کو مار ڈالتے ہے نا، صحابہ کرام جو ہے لوگ اس کو مار ڈالتے، ایک جھگڑا. پھر وہ کنواں داب دیا گیا، مٹی ڈال کر بھر دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ عورتوں سے صحبت کریں، آپ کی بیویوں سے، حالانکہ صحبت اس وقت کچھ نہ کرتے تھے. غرض اس سحر کا اثر صرف آپ کے بعض خیالات پر ہوا، آپ کے خیالات پر ہوا، باقی وحی اور تبلیغ رسالت پر اس کا کوئی اثر نہ ہو سکا. تبلیغ رسالت پہ، وحی پہ، جو وحی بھی آپ پہ آرام سے آپ لے لیتے تھے، جبریل علیہ السلام آتے تھے، رسالت کا کام کرتے تھے، وحی کو پہنچاتے تھے، جو بھی آپ کے منصب فرائض تھے ان کو ادا کرتے تھے، ان پہ آپ کے جادو کا اثر نہیں ہوتا تھا جو آپ پہ جادو کیا. ٹھیک ہے. اتنا سا جو اثر ہوا اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. یہ دکھلانا منظور تھا کہ آپ ساحر نہیں، کیونکہ آپ کو جادوگر کہتے تھے، لوگ مانتے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ کیسا کلام ہے نا، آپ کو ساحر کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا منظور تھا کہ آپ جادوگر نہیں، آپ ساحر نہیں، کیونکہ ساحر پر تو سحر کا مطلق اثر نہیں ہوتا، جادوگر پہ تو جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بیر زروان کا جو واقعہ ہے نا کہ یہ بیر زروان میں دفن کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کنواں تھا مدینے میں، یہ کہاں تھا؟ یہ کنواں مدینے میں تھا. ٹھیک ہے. ایک باغ تھا، اس میں تھا. اگر آپ اس کو نکلواتے تو سب میں یہ خبر مشہور ہو جاتی، مسلمان اس یہودی مردود کو مار ڈالتے، معلوم نہیں کیا فساد کھڑا ہو جاتا. دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے، اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ نے اس کو نکالوا کر دیکھا لیکن اس کو کھلوانے کا منتر نہیں کرایا. ایک روایت میں ہے کہ اس یہودی نے آج سرسم کی مورت موم کی بنا کر، آپ کی مورت بنائی، موم سے بنائی، اور اس کو اس میں سوئیاں گھونپ دی، سوئیاں گھونپی تھی، اور تانت میں 11 گریں دی تھی. کتنی دی تھی؟ 11 گریں لگائی تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے معوذتین کی صورتیں اتاری، آپ ایک ایک آیت ان کی پڑھتے جاتے تو ایک ایک برا کھلتی جاتی. اسی طرح جب اس پتلی میں سے موتی سوئی نکالتے تو آپ کو تکلیف ہوتی، اس کے بعد آرام آ جاتا. تو اس نے کیا کیا تھا؟ موم کی ایک مورت بنائی تھی اور اس کو گاڑ دیا تھا اس کنویں میں، اور اس میں 11 گریں لگائی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے معوذتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ 11 آیتیں ہوئی. آپ ایک ایک آیتیں پڑھتے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ایک گرہ کھلتی جاتی تھی. اور اسی طرح جب اس پتلی سے سوئی نکالتے، ایک ایک سوئی نکالتے جاتے تو آپ کو تکلیف ہوتی، ظاہر وہ نکلتی تھی، اور اس کے بعد آرام ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ہم حدیث کر کے 15 منٹ 10 منٹ دیں گے نا. اچھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ امام بخاری نے یہ بات اس سے باندھا ہے کہ بعض لوگ شیطان کا انکار کرتے ہیں اور اس کے لشکروں کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ ہے نا باب و صفت ابلیس و جنودی، ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان، کیونکہ لوگ شیطان کا انکار کرتے ہیں، اس کے لشکروں کا انکار کرتے ہیں، اس کے کام کا وہ کیسے ہیں. انسان کا اپنا نفس شیطان ہے، باقی الگ سے ابلیس یا اس کی ذریت یا باقی شیطانوں کا کوئی وجود نہیں، وہ انکار ہی کرتے ہیں.
کہ ابلیس نہیں ہے، اس کی ذریت نہیں ہے اس کے، جبکہ ہم جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں اتنے شیطان بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی بتانا تھا کہ جو ہے شیاطین بھی ہیں، اور جو ہے یہ بھی بتانا تھا کہ جادو بھی برحق ہے، اور آپ سرسم جادوگر نہیں ہیں. اگر آپ سرسم جادوگر، کیونکہ آپ کو ساحر کہتے تھے نا، کہ جادوگر ہوتے تو آپ پہ تو اثر کرتا ہی نہیں. اچھا، اب ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ اچھا یہ اب میں جو پڑھ رہی ہوں اس کی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے کتاب میں، ٹھیک ہے. کہ جو اب آپ اس کو غور سے سنیں، یہ جو میں پڑھ رہی ہوں نا اس کی حدیث نہیں، آپ نوٹ بھی لے سکتے ہیں. شروع کروں میں؟ ریڈی ہے سب لوگ؟ ٹھیک ہے، یہ مل گئی آپ کو حدیث؟ چلیں، اب یہ جو حدیث ہے یہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، میں کسی اور روایت سے. عمرہ کہتی ہیں، عمرہ جو ہے حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں. عمرہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور ان کی بیماری کے بارے میں پوچھا. نام نہیں بتایا انہوں نے، آپ کے بھانجے نے کیا آپ کے بھتیجے نے نام نہیں بتایا حضرت عائشہ کا، ٹھیک ہے. اور طبیب جو آئے نا، طبیب آتے تھے مدینہ میں، تو ان سے پوچھا تو طبیب کہنے لگا تم جس عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو، جو چیز جو تم اس کی جو کیفیات بتا رہے ہو، اس عورت پر جادو کیا گیا. یہ جادو، وہ عالم الغیب نہیں تھا، وہ صرف جو ہے جو کیفیات ہوتی ہے نا، جادو اور جنات اور شیاطین آ جاتے ہیں، تو وہ دیکھ کے وہ سمجھ گیا وہ طبیب، کیونکہ وہ غیب کی خبریں نہیں دے رہا تھا، وہ صرف جادو کی سمٹمز اور علامت سے پتہ چل جاتا نا، تو وہ بتا رہا تھا. تو پتہ چلا یہ جادو حضرت عائشہ کی لونڈی باندی نے کیا تھا. کیوں کیا تھا اس لونڈی نے آپ حضرت عائشہ پہ جادو؟ کیونکہ آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب فوت ہو جاؤں گی تو تم آزاد ہوگی، میں فوت ہو جاؤں گی تو تم آزاد ہو جاؤ گی، یعنی وہ کہہ کے جاتی. تو اس نے جادو کر دیا کہ حضرت عائشہ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب حقیقت سامنے آئی تو کہا کہ اس باندی کو عرب کے سب سے طاقتور قبیلے کے ہاتھ بھیج دو، ٹھیک ہے، اور جو اس کی رقم ہے اس جیسی باندی پر خرچ کر دو، یعنی دوسری باندی آزاد کر دو، اس کو تو بیچ دو کیونکہ اس نے تو جرم کیا تھا نا. تو وہ پیسے سے کیا کرو کہ دوسری، کیونکہ بی بی عائشہ نے اس کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا تھا. دیکھیے نا، نصیب میں جو ہوتا ہے چوری ڈکیٹی سے بھی ہو جاتا ہے، اور ربا میں پڑھ کے، سود میں پڑھ کے بھی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے نصیب میں ہے تو یہ سب کرے بغیر بھی مل جاتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اونٹ، کیا سوچا تھا کہ یہ میری بہت اچھی خدمت کر رہا ہے، صبح اٹھ کے اونٹ دوں گا، تو آدمی بھی غائب، اونٹ بھی غائب، بازار میں بیچ رہا تھا چوری سے. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا اس کو، تو وہ تو ویسے ہی اس کو دے رہے تھے. قسمت کا تو مل کے رہے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ پہ توکل اور یقین اصل میں نہیں، ہم جلد باز ہے. اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے عجولہ، بہت عجلت کرتا ہے، بہت عجولہ کا ہے نا، ہمیں جہولہ بھی کہا ہے، جاہل بھی کہا ہے، جہولہ. یہ آیت دیکھیے گا آپ لوگ، عجولہ جہولہ، ٹھیک ہے. تو انسان بہت جلد باز بھی ہے اور جہالت بھی کرتا ہے. تو کیا کہ کیونکہ آپ نے اس کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا تھا، یعنی اس کو آزاد کرا دو، اور لونڈی سے باندی کو بیچ کے جو رقم آئے تو اس کی رقم سے اس جیسی باندی پر خرچ کر دو، آزاد کرو. بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے ایسی چیزیں تو ہو جاتی ہیں نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ گزرا، کیونکہ لوگ آپ کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، تو اس بات کا بھی رد مقصود تھا، کیونکہ ساحر پر تو جادو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے طریقے استعمال کرتا ہے جو شیطان اور جادوگر ہوتے ہیں کہ دوسرے سے اس سے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ ساحر ہوتے تو کیا ہوتا کہ آپ پر جادو نہ ہوتا. تو یہ بھی بتانا مقصود تھا نا کہ آپ جو ہے ساحر نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جب جادو ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت سارے آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ میڈیکلی تو آپ فٹ ہے نا، یہ تو ایک جادو کا اثر ہے نا. تو اس حقیقت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا رہتا ہے کہ مجھے تو کچھ ہے، مجھے کچھ ہے، مجھے تو کچھ ہے. تو یہ جادو جو ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس میں شیطان سے مدد لی جاتی. جادوگر کس سے مدد لیتا ہے؟ شیطان اور جنوں سے مدد لیتا ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے. شیطان چاہتا ہے، جبھی تو انہوں نے باپ باندھا ہے نا کہ ابلیس اور اس کے لشکر کا بیان صفت ابلیسہ وجنگی. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو ستائے. تو بعض اوقات جادوگر شیطانوں کو بھیج کر
جس پر جادو کیا جاتا ہے اس پر وہ مسلط کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شیطان بھیجتے ہیں اور مسلط. آپ نے سنا ہوگا موکل فلاح کے ہاتھ میں ہے، فلاح کے، تو وہ گندے عمل کر کے ان کو قابو کر لیتا ہے جادوگر. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کو مسلط کر دیتے ہیں جادوگر، جسم میں داخل ہو جاتے ہیں پھر شیطان، اور اس کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے دیکھا ہو جس کو جادو ہوتا ہے اور جن آتا ہے، یہ صوفہ آپ نہیں اٹھا سکیں گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس ایک بچی کو میں نے دیکھا، اس نے اٹھا کے گھر کی چیزیں پھینک دیتی. تو اندر کا شیطان اور جن ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی ہوتے ہیں جس کو جادو ہوتا ہے، جو بھی مرد یا عورت ہوتی ہے، تو جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں. ایک شخص جو ہے عثمان بن ابلاس ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا، میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا. وہ پنجوں کے بل آپ کے قریب بیٹھ گئے. تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر آپ منہ پر دھتکارا، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا عثمان کے رضی اللہ عنہ کے، اور ان کو سینے پر دھتکارا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. اور یہ شیطان اور جادو تونے کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ آپ کیا کریں کہ اس کے منہ، کیا کریں کہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارے. کوئی بھی ایسا پریشان ہو نا تو اس کے سینے پہ ہاتھ مارے، اس کے منہ کو ایسے دھتکاریں اور فرمایا کہ اللہ کے دشمن تو یہاں سے نکل جا. ہے نا، کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے دشمن نکل جا. یہ شیطان اور جادو نکالنے کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. مصنون طریقہ ہے. کیا کریں گی؟ پہلے سینے پہ دھتکاریں، سینے پہ ہاتھ ماریں اور منہ پہ ماریں اور کہیں کہ اے شیطان، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا. یہ کس نے بتایا شیطان اور جادو کو نکالنے کا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 بار ایسے کیا، 3 بار سینے پر ہاتھ پھیرا، 3 بار اس کو دھتکارا اور 3 بار آپ نے کہا اے اللہ کے دشمن نکل جا. مارتے گئے تو کہا، مارتے گئے، دھتکارتے گئے کہا. حضرت عثمان کہنے لگے، کہتے ہیں کہ میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی نہیں ستایا. میری وہ کیفیت دور ہو گئی اور میں نمازوں میں بھول چوک تھی وہ میری دور ہو گئی، چلی گئی، پھر میں نہیں بھولتا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ایسا کریں، کیونکہ جادو کروانا کفر ہے اور جادوگر جو ہے نا واجب القتل ہے. آپ کو معلوم ہے جادوگر جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا تباہ کر دینے والے کاموں سے بچو جن میں ایک اللہ کے ساتھ، کیا کیا تباہ کرنے والے کام ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور کچھ بہت سے اور بھی کام ہیں جیسے سود کھانا، سود نہیں کھانا، ربا نہیں کھانا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، جادو نہیں کرنا ہے، جادو پر ایمان نہیں لانا ہے. جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو کسی نجومت کے پاس گیا، ایک روایت میں آتا ہے، اور قسمت کا حال پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. یہ صبح اٹھ کے جو ہاروسکوپ ہم دیکھتے ہیں کہ میں اگست میں پتہ نہیں کب پیدا ہوئی، تم مارچ میں یا پتہ نہیں کب، تو میرا پتہ نہیں ایکویرس ہے اور پلیٹو ہے اور سیٹرن ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو یہ ہاروسکوپ بھی نہیں دیکھ رہا. وہ آپ کو ایک ہی بات بتا رہے ہوتے ہیں ہر بار دیکھیں تو خامخواہ اپنے عقیدے کو خراب کرنا نا. تو یہ 40 رات تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی. اچھا، نجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں لکھا، حضرت عمر کے دور خلافت کی بات ہو رہی رضی اللہ عنہ، ہمیں لکھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو. تو ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا. قتل کی سزا اس لیے کہ حضرت عمر نے اس لیے دی کہ لوگ اس کو ہے نا کیا کریں، ڈسکریج کریں، جادو کریں. قتل ہوا تو اب جادوگر ڈر جائیں اور ڈسکریج کریں، ہو جائیں جادو ہونے سے، جادو کرنے سے باز آ جائیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، قتل کرنے سے پہلے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم توبہ کر لو، تم باز آ جاؤ. اگر وہ اپنے عمل سے دیکھیں، کبھی ایک دم کسی کو نہیں ختم کیا جاتا، ہمیشہ وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ توبہ کر لو، باز آ جاؤ. تو اگر وہ اپنے عمل سے باز آئیں تو پھر ان کو ختم کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں سے نہ جادو سیکھے اور نہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہو، نہ ان سے لوگ جادو سیکھیں. پھر سیکھنے بھی جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹیبل پہ رکھ کے جو گلاس کا ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کہ روح آ رہی ہے، یہ چیزیں پھر پھیلتی ہے نا. کھیل کے طور پہ ایک تماشا بنا لیتے ہیں، ایک رات پارٹیز میں بیٹھے رہتے ہیں، کیا شغل کرے، اس طرح کے شغل ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، ایسی چیزیں جب ڈسکریج ہوں گی تو نہ کوئی ایسے لوگوں کے پاس جائے گا، نہ سیکھے گا، نہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہوں گے. کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جس کا سبب مستور ہے، ہڈن ہے، مستور ہے، چھپا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے. انسان بیمار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے،
ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر بھٹکتے ہیں بھائی، گھر والے کہاں کہاں لے جاتے ہیں، اس اسپیشلسٹ، یہ ٹیسٹ، وہ چیک اپ، یہ چیک اپ، وہ دوائی بھی اس کو پلا دیتے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو یہ کیفیت دور ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ وہی حرکتیں جادو والی جو اثر ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں انسان کہتا ہے کہ میرا علاج کرے، میں بیمار ہوں، میرا علاج کرے، میں بیمار ہوں. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ تو جادو ہے نا، تو یہ ہمارے پاس ایلوپیتھی کی دوائیں کیسے ہمیں اثر کرے گی نا. تو حجامہ بھی اس کا بہترین علاج ہے، ٹھیک ہے نا، سنت سے، جو سنت طریقے سے کرتا ہو. ایسے بھی جا کے ہم کسی کے پاس نہیں بیٹھ جائیں گے جو کپنگ وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوتا ہے، تو یہ سب ہے جادو کے متعلق. تو دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سسم نے کیا کیا کہ آپ نے کیا کیا کہ اس کا جو مستحق تھا اس کو معاف کر دیا، جس نے جادو کر دیا. اس کے بارے میں لوگوں میں بھی عام شہرت نہ کی آپ سسم نے، کیونکہ لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فساد پھیلتا ہے نا. کیونکہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں بری تو وہ مشہور ہو جاتی اور ایک فساد پھیلتا ہے. اچھا، پچھلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا کہ کمزوری کی ہمیں اصلاح کرنا ہے. جو انہوں نے حضرت عثمان جب سب گئے اسامہ بن زید کے پاس، تو کیا ہم نے پڑھا کہ کمزوری کو دور کرنا ہے، اصلاح کرنی، ٹھیک ہے نا، چھپ کے پرائیویسی میں بات کرنی، پبلسائز کرنے نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ پبلسائز کرنے سے، شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ شیئرنگ ہوتی ہے، زیادہ میڈیا پہ آ جاتا ہے، تو لوگ سن کر امیون ہو جاتے ہیں. جیسے اینٹی بائیوٹک پی کے آپ امیون ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو اثر نہیں کرتا ہے نا. تو لوگ جو ہے شر کو دیکھ دیکھ کے نا کہ روز شر ہو رہے، روز قتل ہو رہے، روز جادو ہو رہے، تو ہم بھی یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہونے دو. جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے سب کچھ، میڈیا کیا کیا بتاتا ہے ہو رہا ہے، لوگ تو بے حس ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شر اور وہ چیزیں شروع ہو جاتی. بچے بھی وہ جب دیکھتے ہیں کہ اسپائڈر مین اوپر سے گرتا ہے، تو کتنے بچوں نے اپنی ٹانگیں توڑ لی، گرے اوپر سے ایسے کر کے اچھلے تو وہ گر گئے. وہ تو ان کو نہیں پتا. پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے کہ تو میڈیا ہے بھائی، یہ تو کچھ بھی دکھا دے گا، وہ تو کہیں سیٹلائٹ سے بھی چھلانگ مروا دیں گے. تو کیا ہوگا کہ جو میڈیا میں دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کو پبلسائز کرتے ہیں، اس کو ہمیں پبلسائز نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے کیا کیا کہ وہیں فساد کو ختم کر دیا، اور جس عورت نے زہر دیا تھا اس کو اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. زہر بھی آپ سسم کو دیا گیا تھا نا، بکری میں دیا گیا تھا، تو ایک دعوت ہوئی اس میں بکری میں، تو اس کو بھی آپ نے کیا کیا کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا. تو بس یہ ہماری سیکھنے کی باتیں تھی، ہم یہاں پہ ختم کر دیں، پھر انشاءاللہ آئندہ کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو بس ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تشہیر کیسے کر رہے ہوتے ہیں، تشہیر کلک سے، واٹس ایپ پہ فارورڈ کر کے، فیس بک پہ کلک کر کے، ٹویٹر پہ کلک کر کے، انسٹاگرام پہ، ہے نا، اسنیپ چیٹ پہ. تو بس کلک سے بھی، اپنی انگلی کے کلک سے بھی بہت زیادہ ہم چیزوں کو پھیلائیں. پبلسائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گناہ میں ہم ملوث ہو جائیں گے. پہلے بات کی تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم وقت بھی بہت اس طرح ضائع کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. درود شریف پڑھ لیجئے سب لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، بہت ثواب ہے. ایک درود پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ پیاری پیاری بہنوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. آپ لوگ اتنا ماشاء اللہ شرح صدر دیا ہے کہ آپ لوگوں نے دن بھی چینج کر دیا، کیونکہ میں جب تک سعودی عرب میں ہوں فرائیڈے کی بجائے آپ لوگوں نے تھرسڈے بھی دے دیا اپنا. بس یہ اب چند دنوں کی بات ہے، 10-12 دن کی. اور پھر دیکھیں کتنا اچھا لگا نا صحیح بخاری پڑھ کے. اگر آپ لوگوں کا کوآپریشن رہا تو جو ہے ہم علوم القرآن بھی انشاءاللہ اور گرامر بھی جو ہماری چھوٹ گئی ہے وہ سب شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا تعاون چاہیے اس طرح، تو انشاءاللہ اب زیادہ اور علوم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ.
تو سنڈے کو ہمارا انگلش کا درس ہوگا، اور جو ہے منڈے کو پھر ہم لوگ سورہ یوسف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ پہلے تو مجھے بھی لگا کہ اللہ سورہ یوسف نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن اور حدیث دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا۔ چلیں، آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہو تو اپنی بات رکھیں۔ سوری یہ تھوڑا لمبا تھا، لیکن یہ کہ ٹاپک کو پورا کرنا تھا نا، جادو پہ ہمیں سارا کچھ حدیثیں کور کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس کا بہترین اجر دے۔ آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں ان حدیث کے بارے میں، جادو کے بارے میں، تو ضرور بات رکھیں اپنی۔ انشاءاللہ پیر کو حاضر خدمت ہوں گے، اتوار کو انگلش کا درس